أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ہماری شرح العلوم میں گفتگو چل رہی تھی کنویں کے طہارت اور پاک کرنے کے ضمن میں، اور ہم جس جگہ پہنچے تھے وہ کیا تھا؟ 3 نجاسات اگر گر جائیں تو 30 ڈول نکالے جائیں گے۔ اس کو آج آپ کے سامنے تھوڑا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بحث ہے نضح ثلاثون غزوہ، نضح 30 غزوہ، 30 غزوہ۔ یہ کب ہے؟ 3 نجاسات، بول یعنی بول رجل، عذرہ، اور تیسرا خرق الکلب۔ درست؟ اس کے اوپر یہ 3 مجتمعات اگر جمع ہو جائیں، جم کی صورت میں کنویں میں گریں تو کنویں سے کتنا پانی نکالا جائے گا؟ 30 ڈول نکالا جائے گا۔ درست ہے؟ یہاں پہ آج ہمارے لیے انشاءاللہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ادھر پہلا اشکال وہ یہ تھا کہ جب یہ جدا جدا کنویں میں گریں تو 30 سے اوپر ڈول تھے، 30 سے اوپر ڈول، جیسے کیسے 30 سے اوپر ڈول تھے؟ کیسے؟ بول رجل کے لیے تھا تو 40 ڈول، 50، عذرہ کے لیے 50 ڈول، اور خرق الکلب ہے مالا نص فیہ، درست ہے؟ یعنی تمام پانی۔ یہ پہلا اشکال۔ اس کا جواب جو ہے وہ اب مختلف دیا گیا۔ پہلا جواب اول یہ تھا کہ یہ احکام عقلی نہیں بلکہ مبنائی شرعی ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے، وضاحت کا اس کو ضرورت ہے۔ جواب دوم یہ تھا کہ بارش کا پانی جب مخلوط ہوا تو بارش کا پانی جب خلط ہوا، مخلوط ہوا، تو اس نے نجاست کو کم کر دیا، اس لیے کم ڈول نکالے جائیں گے۔ اس کے اوپر اعتراض کیا محقق کرتے ہیں، درست؟ اس میں اعتراض کس نے کیا؟ محقق کرکی نے۔ اور جواب انہوں نے کیا دیا؟ محقق کرکی کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ محقق کرکی نے روایت میں جو مذکور ہے، وہ روایت میں مذکور حکم جو ہے، مذکور حکم فقط ان 3 نجاسات کے ساتھ مختص ہے۔ اور یہ کب ہے؟
اور یہ نجاسات کے ساتھ کب ہے؟ محقق کرتی نے کل ہم نے یہ نقطہ واضح طور پہ نہیں قابل بحث لا سکے، صحیح؟ اور یہ کب ہے محقق کرتی ایسے جب عین نجاست باقی نہ رہے تب ہے۔ یہ محقق کرتی نے جواب دیا تھا، ہم اس کو جدا طور پہ دیکھ رہے تھے، بلکہ کیا ہے عین باقی نہ رہے بلکہ ان نجاسات کی وجہ سے کنواں متنجس ہو جائے، منجس ہو جائے، تو اس متنجس کو پاک کرنے کے لیے 30 نکالے جائیں گے۔ آئی ہم بات ہوئی ابھی بات، یعنی محقق کرتی نے کیا آ کے کہا کہ عین نجاست باقی نہیں ہے، اس صورت میں فرض یہ ہے، لیکن ہم نے پھر اس کا جواب کیا پڑھا جو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے رد کیا کہ یہ آپ کا تکلف ہے، یعنی یہ آپ نے بیجا اضافہ کیا ہے۔ ہماری ساری بحث ہے تب کہ جب یہ عین نجاست باقی ہو، یہ محقق کرکی نے آ کے کیا کہا متنجس ہے، اور متنجس کنویں کو پاک کرنے کے لیے 30 ڈول نکالیں گے۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے رد شہید ثانی کا، شہید ثانی کا جواب۔ شہید ثانی نے آ کے یہ بات بیان کی کہ یہ بات درست نہیں ہے جو انہوں نے کی ہے، صحیح ہے؟ کیونکہ رد کیا ہے؟ رد محقق کرکی کا رد یہ ہے کہ انہوں نے جو معنی لیا ہے وہ روایت کے ظاہر سے منافی ہے، صحیح ٹکراتا ہے۔ روایت کا ظاہر کیا کہہ رہا ہے؟ نجاست باقی ہو یا نہ ہو؟ باقی ہونا، تو یہی محقق کرکی نے اسے متنجس بنا دیا کہ نجاست ظاہر ہو گئی تھی اور بارش کا پانی پھر اس کے اندر جا کے گرا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل مسئلہ اس فرض کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا اس صورت میں تو ضرورت ہی نہیں ہے، پانی اتنا غالب آ گیا کہ وہ تو پاک ہو جائے گا، اور تو کنویں نجس ہے، تو اگر اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے اور عین نجاست بھی ختم ہو گئی ہے تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور اگر اس کے ذرات باقی ہیں اور چیز باقی ہے تو عین نجاست کیا ہے؟ موجود ہے، متغیر ہی نہیں اس کے اوصاف ہوئے۔ شہید ثانی نے اس طور پر پھر یہ ذکر کیا کہ یہ اب شہید ثانی کا جواب، یہ تو رد ہے، شہید ثانی کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ نجاست کا پانی کے ساتھ ملنے کی، ان 3 نجاسات کا پانی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے تخفیف ہونا یہ قابل احتمال ہے، صحیح ہے، اس وجہ سے ہم کم نکالیں گے، اس میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ لہٰذا شہید ثانی نے کہا کہ یہ احتمال اپنی جگہ موجود ہے۔ کون سا احتمال اپنی جگہ موجود ہے؟ کہ بارش کا پانی جب ملا، مخلوط ہوا، تو اس کی وجہ سے نجاست میں کمی ہوگی، صحیح کمی ہوگی، یہ شہید ثانی کا ایک کہنا تھا۔ اس لیے کم ڈول نکالے جائیں گے۔ واضح یہ بات، یہ ہمارا گزشتہ مسئلہ تھا جس کی آپ عبارت
پڑھ چکے تھے ہم محقق ترقی کے اوپر، کیونکہ محقق ترقی کا جو جملہ تھا وہ واضح طور پہ اس سوال میں یہ چیک ہوا کون سا یہ آخر والی اس میں یہ جو اس نے جواب دیا کہ مقدار نجاست کی بنیاد پر کم زیادہ ہو سکتا ہے، یہ تو ہم نے کوئی اصل پڑھا نہیں پیچھے مقدار کی بنیاد پہ کہ ڈول کم یعنی نجاست کم ہو تو ہم کم ڈول نکالیں گے، نجاست زیادہ ہو تو زیادہ نکالیں گے. نہیں پڑھا ہم نے، شیخ ثانی کی بھی بات قبول نہیں ہے نا. اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے خود جواب دیا نا شیخ ثانی نے. نجازت کی وجہ سے کم ہوگی، بارش سے پانی کی وجہ سے اصل جواب کیا ہے؟ شرعی روایت ہمارے عقل تو درک نہیں کر سکتے ان چیزیں. روایت جیسا کہ اس کے پر ہم عمل کریں گے، اصل یہی ہے. حتیٰ کہ ابھی کے بتا تو جدا جب گر جاتا ہے تو 40 رول ہے، جب اگر جو ہے کہ وہ سارا مخلوط نجاست مخلوط ہے اس کا 30 رول تو عقل لازمی ہوتا. یہی عرض کیا نا کہ احکام شرعیہ عقل سے نہیں پرکھے جاتے. احکام شرعیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی عقل ان حکمتوں کو جان نہیں سکتی. بالفاظ دیگر جس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو 2 گولیاں دی، وہی آپ کے جو بیمار آپ کے والی بیماری دوسرے مریض کو دی، اسے 6 دی. باہر آپ کے شک پڑ جائے کہ یار ڈاکٹر نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس نے اسے 6 دیے، میرے 2 دیے. آپ اس کے میڈیکل یا پڑھ کے ہیں تو ممکن ہے حکمت جان لیں. صحیح ہے، کیونکہ ممکن ہے اس کو گردے کا کوئی مسئلہ ہو، اسے شوگر بھی ہو، یا اس کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، یا مزاجی کوئی اور مسئلہ ہو کہ کھا پی نہیں صحیح سکتا. ہمیں نہیں آپ کو حکمت ہے پیچھے پتا نا. اسی طرح یہاں پہ بھی حکمت ہے، ہمیں نہیں پتا، حکمتوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. خصوصاً احکام شریعہ کی کہ فجر پوری رات سو کے تھکاوٹ اتار کے جب ہم اٹھتے ہیں تو 2 رکعت ہے، اور پورے دن کے تھکے ہارے ہوتے ہیں ظہر کی 4 رکعت ہے. تو کاش ظہر کی 2 رکعت ہو جاتی، فجر کی 4 کر دیتے، کیا تھا. اب آپ حکمت جان پائیں گے اس کی؟ حکمت تو نہیں جان سکتے. دو دن پڑ جاتی، ہاں باقی 2 دن ہی پڑی جاتی. بہرحال یہ حکمت جو ہے نا، حکمت شرعی وہ عقل سے پرکھی نہیں جا سکتی. اس میں سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. کبھی کوئی مسئلہ نہیں کہتا ہے امام کے زمانے میں کہ ایسا 3 چیزیں مخلوط ہو گئی اور کوئی روایت آ گئی؟ یہ تو اسی دور کا مسئلہ ہے نا. روایت آئی نا، روایت تو آئی لیکن ضعیف تھی. بولا یہ تبصرہ تو انہوں نے کر دیا، لیکن روایت قردوئی سے تھی اور وہ ضعیف تھی، لیکن وہ عمل مشہور ثابت تھا. جی مشہور کا نظریہ یہی تھا کہ آپ اس میں 30 دور نکالیں گے. قول مشہور کون سے کرن کے فقہا چاہیے؟ 5ویں صدی سے پہلے والے. 5ویں صدی سے پہلے یعنی اختلاف ہے علماء میں. نہیں، علامہ ہلی 8ویں صدی ہجری کے 726 میں ان کی وفات ہے. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دور کے یا ان سے پہلے کے. غیبت کبریٰ تو 329 ہجری کے بعد ہے نا. بس 5 صدی سے پہلے اصحاب جب فقہا کہا جائے تو یہ قدامہ شمار ہوتے ہیں. ان تک کتابیں موجود تھیں، روایات ان تک پہنچی تھیں، اور ان کے پاس اصل کتابیں اصحاب ائمہ علیہ السلام کی لکھی ہوئی موجود تھیں. تو وہ اب ایک مسئلے کے اوپر جو فتویٰ دیتے ہیں، یہ شدت سے عمل کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے اس کے ماوراء کوئی نہ کوئی حدیث اور روایت تھی. وہ روایت ہم تک نہیں پہنچ سکی، کیونکہ وہ تو نہیں ایسا ہو سکتا نا خود سے اپنے گمانات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. 5ویں صدی سے پہلے والے 5ویں بعد کہتے ہیں 7ویں صدی تک ہے. علامہ ہلی تک کو شامل کرتے ہیں بعد جیسے آیت اللہ صافی مازن رانی ہے. بعض ان کے شاگردان شہید اول 9ویں صدی ہجری تک آ اس سے پہلے کہ 5ویں سے پہلے 5ویں صدی ہجری سے پہلے قدامہ ہے نا. اصل میں اس کے اثرات پڑتے ہیں نا. مشہور کا آپ جب کہیں گے تو مشہور متاخرین کے درمیان یا شہرت قدامہ میں. متاخرین کی شہرت تو بالکل ہی نہیں حجت، قدامہ کی حجت ہے. بعض اس کو بھی لے آتے ہیں. اب یہ تو اصول فقہ میں ہم پڑھیں گے یا علم رجال میں ہم پڑھیں گے. یہ جو ہے نا عمل مشہور اور اس کے بارے میں سارا غور و فکر، اقوال اور ان کی دلیلیں دلائل یہ کہاں پڑھیں گے؟ اصول فقہ میں آتا ہے یا علم رجال کی ضمنی مباحث میں آ جاتا ہے. اس لیے علم فقہ میں نہیں. اگلا مسئلہ دیکھیں جو کہ اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو یہ تھا کہ تینوں کا مجموعی طور پہ صحیح ہے،
یہ کیا تھا تینوں کا مجموعی طور پہ، کیونکہ اب اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اسے ذہن نشین کرنے کے لیے اگر اتار سکیں تو بہت خوب ہے۔ ہم نے اس کو اگلا جو مسئلہ ہے یہ یہاں پہ تھا تینوں کا مجموعی طور پہ جو ہمارے پاس بنتا ہے، لیکن اب ہے کہ علیحدہ علیحدہ لو خالطا، اس لیے انہوں نے خلط کی بات کی ہے کہ اب الگ الگ طور پہ آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ لو خالطا احدہا، عبارت دیکھیں، لو خالطا احدہا، اگر بارش کا پانی ہوا، ضمیر خالطا میں کہاں لوٹ رہی ہے؟ بارش کے پانی کے، اگر بارش کا پانی مخلوط ہو جائے، احدہا ان تین میں سے ایک کے ساتھ، احسن، ان تین میں سے ایک کے ساتھ مخلوط ہو جائے، کفت ثلاثون، تو تب بھی 30 ڈول نکالے جائیں گے۔ مجتمعاً تو پیچھے پڑ چکے نا ہم، مجتمعاً پیچھے ہم پڑ چکے، تو 3 کے، ہاں، کیونکہ اس میں تھا نا آپ نے پڑھا وَإِجَابُ الْخَمْسِينَ لِلْعَذْرَ وَأَرْبَعِينَ لِبَعْضِ الْأَبْوَابِ وَالْجَمِيعُ لِلْبَعْضِ كَالْأَخِيرِ، كَالْأَخِيرِ جو ہے یعنی خرع القلب منفرداً لا ينافي وجوب 30 له، کہ یہ منفرداً ہمارے پاس ممکن ہے کہ حال آ رہا ہو، صحیح، منفرداً، کہ جدا جدا طور پہ جو حکم تھا اس سے ٹکراتا نہیں ہے، ان سب کا اس طریقے سے گرنا، ہاں یہ حال ہے تو ان سے عذرا ابوال، یعنی جب عذرا منفرد تھا یا ابوال منفرد تھے یا خر القلب منفرد تھے، اس سے یہ ٹکراتا نہیں ہے کہ 30 ڈولوں کا نکالنا جو ہے وہ لہو وجوب 30 لہو مجتمع مخالطاً، یہ بھی ہمارے پاس حال ہے ضمیر سے لہو کی، صحیح ہے، لہو کی ضمیر سے یہ حالت بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے 30 ڈول نکالے جائیں گے، لہو یعنی جسے ذکر کیا گیا ہے، مجتمعاً جم صورت میں، مخالطاً جب وہ بارش کے پانی کے ساتھ، اجماع یعنی ماء المطر، بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو گیا تو جو ذکر ہم نے پیچھے کیا اس کے لیے 30 ڈول نکالیں گے، اس سے منافات نہیں یہ حکم رکھتا، کیونکہ لأن مبنى الحكم البر على جمع المختلف وتفریق المتفق، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کنویں کے اوپر جو حکم لگایا ہم نے پاکی کا، وہ بعض کا ایسا ہے کہ 2 الگ الگ اجناس ہیں لیکن حکم ان کا ایک ہے، جیسے بعیر اور بیل، اونٹ اور بیل 2 الگ الگ جنس سے ہیں، یہ 2 الگ الگ نوع ہیں لیکن دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اور تفریق المتفق، اور بعض کا جنس ایک ہے لیکن حکم جدا جدا ہے، جیسے بول الرجل اور بول المرأة، کہ خاتون اور مرد، اس میں پیچھے آپ دیکھ لیں کہ گائے کے بارے میں کیا کہا، دابا کا 1 کڑ نکالیں گے اور گائے کا پورا، بس بیل اور گائے ایک جنس ہے لیکن بیل گر جائے تو پورا پانی، گائے مر جائے تو 1 کڑ، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ حکم مبنائی ہے۔ فجاز اضاف ماء المطر لحکم ہی، شہید ثانی نے پھر اپنی نظر پیش کی کہ بارش کے پانی کا ضعیف کر دینا جائز ہے، لحکم ہی، کہ یہ جو ہم نے چونکہ حکم جو منفرد طور پہ ہم نے پڑھا ہے وہ قوی تھا، لحکم ہی، حکم ہی میں ہی ضمیر کا لوٹ رہی ہے، ما ذکر منفردن، یہ جو پیچھے الگ الگ ذکر کیا گیا نا جدا جدا، یعنی بول الرجل عذرا غطوا اور خر القلب وغیرہ جو جدا، کہتے ہیں ان میں نجاست قوی تھی، ان کے حکم میں کمی آ جائے گی جب بارش کا پانی برسے گا، اور پھر محقق کرکی کی یہ بات رد کی، یہ کہہ کے وَإِلَّمْ تَذْهَبْ أَعْيَانُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، محقق کرکی کہتے تھے آیان هذه اشیاء چلی گئیں، وہ کہتے نہیں، اگرچہ اشیاء آیان اشیاء نہیں گئیں، درست ہے، وَلَوْ خَالَتَ، اگر، اب یہ نیا مسئلہ آ رہا ہے، وَلَوْ خَالَتَ، اگر بارش کا پانی مخلوط ہو جائے، پہلے تو یہ تھا نا تینوں سے مخلوط ہوا اور تینوں جو ہو گئے جم ہو گئے اس کے پاس، اب فرض کیا ہے، ہاں احدہا، لو خالط الماء، پانی مخلوط ہو جائے، احدہا، تینوں میں سے ایک کے ساتھ،
کفت ثلاثون تو ہم کتنے نکالیں گے؟ 30 ڈول نکالیں گے. یہاں پہ در حقیقت اختلاف ہے فقہا میں، وہ میں اختلاف آپ کی خدمت میں لکھ دیتا ہوں. یہ اس کی طرف اشارہ ہے ایک اختلاف کی طرف. شہید اول کی ایک رائے ہے، بعض دیگر فقہا کی ایک اور الگ رائے ہے، اور شہید ثانی کی اپنی ایک رائے ہے. درست ہے؟ تو یہاں سے پھر یہ مسئلہ ہمارے لیے حل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اب الگ الگ نکالیں تو کیا 30 ڈول ہی نکالے جائیں گے یا 30 ڈول نہیں نکالے جائیں گے؟ کیا ہمارے پاس اس میں صورت بنتی ہے؟ عبارت کو پہلے آپ اس میں دیکھیں. وَلَوْ خَالَطَا أَحَدَهَا، اس میں اعراب پہلے دیکھیں. خالطا یعنی ماء المطر، یہ فاعل ہے اس کا. عبارت میں نا بہت دقت کرنی ہے. پیچھے ہم نے دیکھا منفردن کیا تھا؟ حال. کس کی حالت بیان کر رہے ہیں؟ جو جدا جدا، ہاں جدا بیان کر رہے ہیں. بول الرجل ہے اور عذرا ہے اور خرع قلب کی حالت بیان کر رہا ہے. منفردین کی یہ ضمیر پلٹ رہی ہوں. منفردن حال آ رہا ہے. اچھا اچھا. تو یہ حال جب بھی ہے نا کسی کی حالت بیان کرتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ جس تو میں آیا، لیکن کس حالت میں؟ راہ کے بعد سوار ہو کے آیا. صحیح ہے؟ یا ماشی ہے، پیدل آیا، پیدل حالت میں آیا. صحیح ہے؟ یا آپ کہتے ہیں کہ درس تو جا میں نے درس پڑھا بھوکے پیٹ، بھوک لگی ہوئی تھی. اب یہ سارے حالت بیان کر رہے ہیں. فاعل کی حالت عموماً بیان کرتے ہیں یا مفعول کی. ذل حال کیا ہوتا ہے اب یہ احکام آپ ادھر پڑھیں. لیکن آپ نے یہ ضمیر اپنے طور پہ پلٹا دی. مجھ تمعن مخالطن، مخالطن ہے نا لفظ، دونوں حال ہیں. ذل حال کیا ہے؟ لہو ضمیر کی لوٹی ماں ہو کے ادھر آئے. یہ جو اشارہ ہو رہا ہے منفردن حال، جو بول رجل ازرق کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. جی ہاں جی، اس کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو 3 جدا جدا بیان کیے تھے ان یہ ٹکراتے نہیں ہیں کہ آپ کے وجوب 30 سے. وہی اشکال کی طرف اشارہ ہے. یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ اس کی اسنا میں آپ عربی فقہ کی عربی کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں کہ اس میں کوئی لفظ بھی چھوڑنے والا نہیں ہوتا. یعنی ہوتا ہے نا جس طرح بعض آپ کتابیں پڑھنے آتے تھے یار یہ اضافی لائنیں ہیں. علم فقہ کی جو کتابیں اس میں 90 کلمات ہیں، ہر کلمے کا اثر ہے. صحیح؟ ممکن ہے زائد ہو لیکن آپ کہیں گے یہاں پہ زائد ہے، ورنہ اصل کے زائد نہیں ہے، کہ بڑے سوچ سمجھ کے لکھا گیا. بہرحال ادھر ہمارے پاس آگے وَلَوْ خَالَطَا أَحَدَهَا. اب ہے کہ اگر بارش کا پانی جدا طور پر مخلوط ہو، یعنی 3 میں سے ایک نجاست کے ساتھ، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ ہمارے پاس آ گیا مسئلہ فقہی. اس صورت میں کیا حکم ہے؟ آشکار ہوئی بات. پہلی صورت جو میں نے لکھی ہے وہ ہے شہید اول کا قول. شہید اول کہتے ہیں، پہلا ہے شہید اول. کہتے ہیں جو حکم زمین کا تھا وہی بعض کا ہوگا،
یعنی جب سب کے ساتھ گیا مخلوط ہوا تو جو حکم اس کا تھا وہی حکم کیا ہوگا؟ بعض ان میں سے بعض کے ساتھ مخلوط ہو کے گرے تو وہی حکم، یعنی 30 ڈول نکالیں گے، یعنی 30 ڈول. درست ہے. اس کے بعد آ جائیں بقیہ جو دوسری طرف ہے. بعض فقہا نے یہ کہا ہے، یہ تو پہلا ہو گیا. بعض دیگر فقہا ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے اگر پانی مخلوط ہو جائے، بارش کا پانی بعد سے مخلوط ہو تو چند صورتیں ہیں. اگر بارش کا پانی ان 3 میں سے ایک یا بعض، آپ جانتے ہیں نا ایک کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے. جب بعض کہتے ہیں نا اس کی حد عقل کسی کے اوپر دلالت ہوتی ہے. مثلا جب عربی میں کہا جاتا ہے قال بعضهم تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک نے کہا، یقیناً ایک نے تو کہا. زائد بھی ہو سکتے ہیں، صحیح ہے، مجموعی طور پہ آدھے ہو سکتے ہیں، نصف ہو سکتے ہیں، اس سے کم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک حد عقل ایک کے اوپر دلالت. ایک یا بعض سے مخلوط ہو جائے تو اب کیا صورتیں آ رہی ہیں؟ پہلی صورت جس سے مخلوط ہوا ہے ان 3 میں سے وہ بعض نجاست یا مقدر ہے، صحیح ہے، یا مقدر ہے. کیا مطلب مقدر ہے؟ یعنی اس کی مقدار منفرد طور پر بیان ہوئی ہے. جیسے باول الرجل کتنے ہیں؟ 40 ڈول. یا عذرا رطبہ کتنے؟ 50 ڈول. یہ پہلا ہمارے پاس ٹھیک ہے. یہ پہلا آ گیا کہ جس میں آپ نے 40 ڈول نکالنا ہے. تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایسی ہو صورت تو یہ ہمارے پاس پہلی صورت ہے، کیونکہ پانی جو بارش کا پانی ہے وہ نجاسات کو اگر کم نہیں کرتا تو کم سے کم بڑھاتا بھی نہیں ہے. یہ تو واضح ہے نا. اگر آپ بالفرض کہتے ہیں بارش کا پانی کیا ہے، وہ کم نہیں کرتا تو کم سے کم کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا بھی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر بارش کا پانی مخلوط ہو جائے اور وہ جس نجاست کے ساتھ ملا ہے وہ کیا ہے؟ مقدر ہے، منفردن ہے، تو اس میں اس کے 40 ڈول تھے، وہ 40 ڈول اب بھی اسی طرح سے باقی رہیں گے. وہ کیا ہو جائیں گے؟ صحیح ہے، 40 ڈول. بس اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے ڈول نکالیں گے؟ اگر منفرد 40 یا 50 ڈول نکالے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر جدا طور پہ اس کے ساتھ اختلاط ہوا تھا تو جو حکم اس کا بارش کا پانی کم سے کم اضافہ تو نہیں کرتا نا نجاست میں، کمی کے بھی قائل نہیں ہیں آپ. کیونکہ یہ فقہا کیا قائل ہے؟ کمی کے بھی قائل نہیں ہے. جب کمی کے بھی قائل نہیں ہے، اضافے کے بھی قائل نہیں ہے، تو پھر جو اس کا پیمانہ اکثر کا رہ گیا تھا، وہ جو اس کا اصل منفرد طور پہ تھا، وہ اب بھی باقی رہے گا. وہ اب بھی کیا رہے گا؟ باقی رہے گا. اچھا بات میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کنواں میں پانی کم مطلب کڑ کے برابر کے مقدار میں یا زیادہ ہے، بارش آتی ہے، بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی بھر جاتا ہے، پھر وہ بہہ بھی جاتا ہے. یہ والی صورت تو حتماً پاک ہے. پاک ہے. تو یہ تو پورے بارش نے اس کے اوصاف بھی ختم کر دیا، نجاست بھی منگوا دی، سب چیزیں غائب کر دی، تو پھر کون سا نجاست کا تو کوئی گمان ہی نہیں ہے نا ادھر. ہم وہ مورد پڑھ رہے ہیں جس میں عین نجاست باقی رہ گئی اور کنویں کے اندر وہ پانی بھی جا رہا ہے، یا عین نجاست سمیت عین نجاست کنویں میں جا کے پڑ گئی اور اس کے اندر موجود ہے. آپ طوفانی بارش کا تصور نہ کریں، ہلکی ہلکی بارش کا تصور کریں.
तूफानी बारिश का हमारा उधर तो हर चीज की नहीं होती, तूफानी होती है उधर। आप अपने इलाके की आप वहाँ ये मसला नहीं आएगा आपको कभी। हाँ, वहाँ पे आप ये पढ़े, ये तस्वुर करें जो फिकी हुक्म के ज़िम्न में है, पढ़ते पढ़ते उधर ना पहुंच जाए, इधर ही। अच्छा अगला देखें, अगला ये है कि अगर वो मुकद्दर नहीं है, वो क्या है, वो नजासत मुकद्दर नहीं, यानी उसकी मिकदार बयान नहीं, यानी मिकदार बयान नहीं हुई, इसे क्या हमने नाम दिया था, माला नस्सा फीहे। जैसे खरकुल कर्द, फुजला कुत्ते का फुजला, खरकुल कर्द, इसके बारे में क्या हुक्म है? इसके बारे में ये कहते हैं कि तमाम का तमाम तमाम और कुएं का पानी निकालेंगे। देखिए आप पढ़ रहे हैं, देखिए तो पहले हदीस ये बाल दीगर को कहा, तमाम के तमाम क्या करेंगे, पानी निकालेंगे, चाहे वो मुनफरिद हो या मखलूत हो। ये उनकी बहस है, उनका मुनफरिद से नहीं है, चाहे वो मुनफरिदन हो, हाँ, और या बारिश के पानी से मखलूत हो जाए, हुक्म एक ही है। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि बारिश के पानी से मखलूत हो गया माला नस्सा फीहे या मखलूत नहीं हुआ, हर दो सूरतों में क्या है, एक ही हुक्म है। इसके बाद आ जाते हैं शहीद सानी। शहीद सानी की क्या नजर है? शहीद सानी ने ये जिक्र किया, वो तफसील के साथ शहीद सानी अरे पूरा पानी निकालने का हुक्म है, बात तो कहा सानी का भी तो यही नहीं तफसील के कायल है। शहीद सानी ये वाला तो हमने पहले नहीं पढ़ा ना, हुक्म माला नस्फी है में शहीद सानी की राय हमें नहीं मालूम हो सकी, शहीद अव्वल की मालूम हुई है। शहीद अव्वल की राय क्या है, कुएं का सब पानी निकालेंगे, वो शहीद अव्वल की राय है। ये तफसील के कायल है। तफसील के कायल क्या मतलब, अब यहाँ पे भी है नंबर 1, अगर नजासत मुकद्दर यानी मिकदार बयान की गई है, अगर नजासत की क्या है, मिकदार बयान की गई है, और वो मिकदार 30 डोल से ऊपर है, और वो मिकदार 30 डोल से जायद है, दुरुस्त है, जैसे बौल रजुल, सही है, 30 डोल से जायद है। तो आप याद रखें, तो बारिश के पानी से इख्तिलाफ की सूरत में 30 डोल ही निकाले जाएंगे। वजह क्या है, क्योंकि शहीद सानी कह रहे का नजरिया था ना, नजासत को कम कर देता है वो, सही है, क्योंकि पानी जो बारिश का है वो जब ऐसी नजासत से मिले जिसमें डोल ज्यादा थे, तो इस सूरत में 30 डोल ही निकलेंगे। हम पीछे पढ़ चुके कि वो कायल थे कि उसे शिद्दत उसकी कम करता है। और फिर ये इधर जिक्र करते हैं कि दलील क्या है शहीद सानी की, बताए इस जगह पे दलील क्या है। शहीद सानी की इस जगह पे दलील है, तवज्जो करें, जब तीनों नजासत मिल गई और कुएं में जाके आन पड़ी और बारिश का पानी उस पर बरसा, तो इस सूरत में कितने डोल निकालने थे, 30। जब जम की सूरत में 30 है, जो कि अक्सर है, तो अब एक बेचारा ज़रीफ है, यानी ये कलील है, या अक्सर की बजाय अकल है, तो अकल में बेदर्जे होना 30 डोल निकालेंगे। अकल में क्या होगा, बेदर्जे
اولا، اس لیے آپ دلیل لکھیں کہ کیونکہ ہاں تمام تینوں نجاسات کے اختلاط میں 30 ڈول تھے، جو کہ اکثر ہے، اکثر نجاسات. تو منفرد صورت میں بے درجہ اولا 30 ڈول ہوں گے. صحیح ہے؟ اگر آپ کم ہو سکتے ہیں، زائد تو کسی صورت میں ہو سکتے ہیں، احتیاطاً وہی آپ 30 ڈول اس کے لیے قرار دیں. یہ تو ہمارے پاس ہو گیا کون سی صورت کہ جب وہ مقدار نہیں ہے، مقدار معین ہے اور اکثر ہے. دوسری صورت تو یہ مقدار ہے اور وہ مقدار 30 ڈول سے زائد ہے. اگر مقدار 30 ڈول سے کم ہو، اگر مقدار کیا ہو 30 ڈول سے کم ہو، تو تب بھی 30 ڈول سے کم ہو تو تب بھی 30 ڈول ہی نکالے جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ احتیاطاً کہتے ہیں کہ بارش کا پانی وہ شدت کم نہیں کرتا تو زیادہ بھی تو نہیں کرتا نا. صحیح ہے؟ شدت کم نہیں کرتا تو بڑھاتا تو کسی صورت میں، جب نہیں بڑھاتا تو پھر 30 ڈول ہی آپ نکالیں گے. اب ہمارے پاس آ جاتی ہے تیسری صورت. وہ تیسری صورت ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر وہ بعض ان کی کوئی مقدار معین نہیں ہے تو یہ مادہ نصفیہ کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے اور اس میں 30 ڈول ہی کافی ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ بارش کا پانی جب تمام کے ساتھ ملا تھا تو 30 ڈول تھے، اور اب جب ان میں سے بعض کے ساتھ مل رہا ہے تو بدرجہ اولا 30 ڈول ہونے چاہیے. درست ہے؟ پھر اگر مادہ نصفیہ ہے تو بھی 30 ڈول ہوں گے. مثال کے طور پہ مالا نصفیہ ہے خرق الکلب، یہ شیخ ثانی کا ہمارے پاس بیان تھا. انہوں نے ہر جگہ ایک ضابطے سے استفادہ کیا، اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ آپ وہ ضابطہ لکھ لیں. ضابطہ: اگر بارش کا پانی نجاست کو کم نہیں کرتا تو یقیناً زیادہ بھی نہیں کرتا. بقیہ پھر فقہائے انہوں نے کہا یہ سارے استحسانات ہیں، ان کی اپنی باتیں ہیں، شیخ ثانی کی بھی بات قبول نہیں ہے. صحیح ہے؟ یہ ان کے اپنے استحسانات ہیں. آئیے اب ہم اس حوالے سے عبارت پڑھ لیں کہ کیا ہمارے پاس عبارت میں کیا بات آتی ہے. کیونکہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مقدار زائد ہو، تو مقدار زائد ہو یا مقدار ہمارے پاس کم ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ مقدار برابر ہو، مالا نصفیہ ہو. صحیح ہے؟ یعنی مقدار اس کی کیا ہو، وہ مساوی ہوگی. مقدار اگر معین نہیں ہے، مالا نصفی میں سے ہے، تو تب بھی 30 ڈول ہے. مساوی جائیں گے یا پتہ ہی نہیں؟ نہیں، مساوی سے ان کی مراد یہ ہے کہ بعض ہمارے پاس ایسی صورتیں ہیں جو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ یہ والا بیان جو ہے نا عربی
جو کتب ہیں ان میں بیان زیادہ واضح تھا، فارسی کی بجائے عربی میں زیادہ واضح تھا. تو اس میں تو انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر بعض ایسے ہیں جن کی مقدار معین نہیں ہے تو وہ ما لا نص فیہ سے تعلق ان کا قائم ہو جائے گا. تو ادھر مساوی سے ان کی مراد جو ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے. اس لیے لیکن جو فارسی کے ہمارے پاس شروع ہیں اس میں اس طریقے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر مقدار معین نہیں ہے ما لا نص فیہ، یہ پہلی صورت بنائی. دوسری صورت بنائی مقدار معین ہے اور زائد ہے. تیسری صورت ہے اگر مقدار ہے اور مساوی ہے، برابر ہے. صحیح ہے. تو یہ جو انہوں نے بیان کی اس کی مثال تھوڑی سی عجیب سی ہے جہاں پہ وہ ہمارے لیے بن رہا تھا. بہرحال ابھی آپ نے جو مطلب پڑھ گیا وہ زیادہ ذہن میں آگے پیچھے نہ ہو جائے، اسی کو آپ رکھیں. ہم عبارت پڑھتے اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی اس کو انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وَلَوْ خَالَطَ أَحَدَهَا، اگر بارش کا پانی مخلوط ہو جائے کسی ایک کے ساتھ ان میں سے، صحیح ہے، کفت ثلاثون، تو 30 ڈول نکالے جائیں گے. کب؟ ان لم یکن لہ مقدرون، اگر اس کے لیے کوئی مقدار معین نہیں ہے. او کان ہوا اکثر، یا اس کی مقدار جو ہے وہ 30 ڈول سے زائد ہے. یعنی ان لم یکن لہ مقدر یعنی ما لا نص فیہ ہو جائے گا. شہید ثانی اپنی یہ نظر بیان کر رہے ہیں. درست ہے کہ ما لا نص فیہ، اگر ما لا نص فیہ ہو تو شہید ثانی کی نظر میں کتنے ڈول نکالیں گے؟ 30 ڈول نکالیں. اوکان ہوا اکثر، یا 30 ڈول سے زیادہ ہو تو تب بھی مقدار کتنی نکالیں گے؟ جیسے بول و رجل. او مساوین، یا اس کے مساوی ہو، 30 ڈول ہی کے مساوی ہو. ہم نے کم پڑھا ہے یہاں پہ نا، جی ہم نے کم پڑھا ہے. ہم نے ایک مساوی کا نہیں ذکر کیا نا، اکثر اور مساوی کا ایک ہی حکم ہے. صحیح. وہ اکثر او کانا، وہ اکثر او مساوین. ولو کانا اقل، یعنی شہید ثانی چاروں صورتوں میں ما لا نص فیہ ہے مساوی ہونے کی. اب مساوی ہونے کی صورت کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں مساوی ہونے کی ہمارے پاس صورت کیا ہے؟ مساوی تب یہ نا کہ جدا طور پہ ان میں سے کوئی ایک گر جائے، جیسے خر القلب ہے. اب ما لا نص فیہ ہے خر القلب، لیکن اس کا جو کنویں میں پانی گرنے کی مقدار بیان کی گئی ہے وہ کتنی ہے؟ نہیں 30 ڈول. یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، شہید اول قائل ہے ما لا نص فیہ میں سارا پانی نکالا جائے گا. اس جگہ پہ آپ کیوں 30 کے قائل ہیں؟ کیونکہ مشہور فقہا نے یہ ذکر کیا اپنی کتب میں. صحیح ہے. خر القلب اس کو مساوی سے تعبیر کیا ہے. جو فارسی میں ہمارے پاس ہے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے وہ معلومات کا باعث بنے. انہوں نے کہا کہ یہ جو نجاست تنہا طور پہ بارش کا پانی ایک نجاست کے ساتھ مختلط ہوگا، ملے گا، اور مقدری بود باشد، یعنی اس کی کیا ہو؟ مقدار موجود ہو. مساوی با سی دل، مساوی با وہ مقدار کتنی ہو جو 30 ڈول کے مساوی. مثل بول زن کہ از مالا نص فیہ است، کہ بول زن کے مالا نص فیہ ہے، بنا بر ان کے در مالا نص فیہ قائل بے سیدل بے شبی، اس شرط کے ساتھ کہ مالا نص فیہ میں کیا ہے؟ ہم 30 ڈول کے قائل ہوں، وَإِلَّا یہ مساوی کا کوئی حکم ہی نہیں آئے گا. اس لیے جو عربی میں لکھا ہے انہوں نے مساوی کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ کس مبنا کے اوپر ذکر کر رہے ہیں؟ شہید اول کے مبنا کے تحت ہی شرح کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اشارے ہیں انہوں نے شرح کرتے ہوئے کس کو لے آئے؟ شہید نہیں 4 اقوال تھے نا مالا نص فیہ کے بارے میں. کتنے قول تھے؟ 4. پہلا قول کوئی پانی نہیں نکالیں گے، دوسرا قول تمام پانی نکالیں گے، تیسرا 40 ڈول نکالیں گے، چوتھا 30 ڈول نکالیں گے. یہ جو مساوی والی بات ہے یہ اس صورت میں کہ ما لا نص فیہ بعض موارد میں بنتا ہے 30 ڈول. جیسے خر القلب اگر وہ کنویں کے اندر گر جائے تو یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ نزح 30 دلون، تو پھر کیا کریں گے؟ 30 ڈول نکالیں. تو یہ بھی مساوی ہے. مساوی میں تو ہمارے لیے اشکال نہیں پیدا ہوتا نا. ولو کان اقل،
اگر وہ مقدار کیا ہے وہ قلیل ہے، اگر کیا ہے مقدار قلیل بیان کی گئی ہے، اقتصر علیہ تو کس کے اوپر اکتفا کیا جائے گا؟ عقل کے اوپر اکتفا کیا جائے گا۔ ادھر دیکھیں نا، ہم نے کیا پڑھا، اگر نجاست مقدر یعنی مقدار بیان کی گئی اور مقدار 30 ڈول سے زائد ہے تو بارش کے پانی سے اختلاط کی صورت میں 30 ڈول ہی نکالیں گے، صحیح ہے؟ اور اگر 30 ڈول سے کم ہو تو تب بھی 30 ڈول نکالے جائیں گے۔ نہیں 30 ڈول نہیں، ادھر ہے بہاد المقدار، تو وہ قلیل نکالے جائیں گے، یہ اشتباہاً لکھا ہے، ادھر آپ یہ لکھ لیں، وہ 30 ڈول نہیں، وہ اگر مقدار 30 ڈول سے کم ہے تو وہ کم مقدار نکالی جائے گی، ہاں وہ کم مقدار نکالی جائے گی۔ پانی کی مقدار 30 ڈول نا جی کنویں سے، ہاں ہاں، اگر نہیں یہاں پہ مقدار سے کیا مراد ہے؟ وہ جو نجاست ہے نا اس کی مقدار شریعت نے بیان کی ہے نا، شریعت نے جن کی مقدار بیان کی ہے، اور ادھر دیکھیں ایک منٹ پہلے میں یہ لکھ لوں، اگر مقدار 30 ڈول سے کم ہو تو اچھا، لیکن اب ہم نے یہاں پہ دلیل دی تھی کہ انہوں نے بولا تھا کہ اگر بارش کے پانی سے آپ نجاست کم نہیں مان رہے ہیں تو زائد بھی تو نہیں کرتی نا وہ نجاست، زائدہ نہیں کرتی نا، بے شک۔ اب ابھی میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے میں، اگر مقدار 30 ڈول سے کم ہو تو وہ کم مقدار نکالی جائے گی، درست ہے؟ یہاں پہ اصل میں دیکھیں مسئلہ ہمارا آغاز میں مسئلے کو سمجھے، بالکل آغاز ہے مسئلہ یہ تھا، اگر کنویں کے اندر 3 نجاسات گر جاتی ہیں، خر الکلب، فضلہ کتا، بول الرجل، اور اسی طرح عذرہ، فضلہ انسانی، اور بارش کے پانی سے مخلوط بھی ہو جاتی ہیں، وہ اس صورت میں تینوں ہیں، بارش کے پانی سے مخلوط ہے، کتنے ڈول نکالیں گے؟ پاک کرنے کے لیے بارش تھم گئی اور اب بارش کا پانی اور یہ عین نجاست موجود ہے، اس میں 30 ڈول نکالیں گے، کنواں پاک ہو جائے گا۔ اب ہم آ جائیں کہ نہیں تینوں ایک ساتھ نہیں، صرف عذرہ ہے، فضلہ انسانی ادھر موجود ہے، اب کتنے ڈول نکالیں؟ نہیں، بارش کے پانی سے مخلوط ہو گیا نا وہ کیوں ہوا؟ وہ کہتے ہیں جب جم میں ساروں میں 30 تھا تو اب تو کم ہو گیا نا، تو کم ہونا چاہیے یا نہیں، اس لیے بحث ہے۔ شہید اول جس کی چیز کے قائل ہے وہ کس کے قائل ہے؟ کہ جو حکم جمیع کا ہے وہی بے درجہ اولا بعض کا ہے۔ شہید ثانی بھی قریب یہی بات بیان کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ دوسرے جو ہمارے پاس علماء آئے بعض فقہا، انہوں نے کہا بارش کا پانی ان 2 میں سے، میں نے 3 ادھر لکھے، ان 2 میں سے ایک یا بعض، ہاں ان 3 میں سے ایک یا بعض، ان 3 میں سے ایک یا بعض سے مخلوط ہو جائے، وہ بعض نجاست یا مقدر یعنی مقدار معین ہے تو وہ معین مقدار نکالیں گے، یا معین نہیں ہے تو تمام پانی نکالیں گے۔ شہید ثانی نے شہید اول اور دیگر بعض فقہا کے قول کو جم کیا اور جم کر کے کہا کہ اگر شریعت میں کسی نجاست کی مقدار بیان ہوئی ہے، مقدار بیان ہوئی ہے، اور وہ جو مقدار ہے وہ ان 3 نجاسات میں سے ایک ہے، مثلا عذرہ فضلہ انسانی کی کتنی مقدار تھی؟ نہیں، فضلہ انسانی ہاں 50 ڈول تھی۔ اب یہ جب گر جاتا اور بارش سے مخلوط ہو گیا، اب نہیں، ابھی 30 ڈول کا فوراً حکم نہ لگائے نا، اب مسئلہ آپ کہیں گے اب اکیلے یہ ایک نجاست ملی ہے، ان 3 میں سے ایک نجاست سے بارش کا پانی مخلوط ہوا ہے۔ ابھی 3 صورتوں کی طرف بھی نہ جائیں، ابھی آپ اس ترتیب سے جائیں کہ ایک مقدار پہلے گزر چکی ہے کہ جو 50 ڈول ہے لیکن بارش سے اختلاط کے بغیر، اب بارش سے اختلاط ہو گیا، 3 نجاسات سے اختلاط ہو تو 30 ڈول نکالتے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے ان نجاسات میں سے ایک ایک کر کے ہوا، تینوں نہیں پائی جاتی، ایک پائی جاتی ہے، اور اس ایک کا حکم جو ہے وہ مقدار بیان ہوئی بھی ہے شریعت میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یا 30 ڈول کے مساوی ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، اگر بیان ہوئی ہے، یہی ہے نا؟
اگر بیان ہوئی ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے یا مساوی ہے. اگر شریعت میں جو مقدار نجاست کے ڈول نکالنے کے لیے بیان ہوئی تھی اور وہ زیادہ تھی تو شہید اول ادھر کہتے ہیں کہ ادھر آپ حتماً 30 ڈول نکالیں گے، کیونکہ بارش کا پانی اگر کم نہیں کرتا تو وہ اضافہ بھی نجاست میں نہیں کرتا. اور جب جم کی صورت میں 30 ڈول تھے تو اب تو بدرجہ اولا یہ کم ہے، کیونکہ تو نجاست زیادہ. اصل میں انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ یہ اصل میں اس طریقے سے نا 3 نجاسات ہیں نا ہمارے پاس یہ جو حکم ہے. پہلا نجاست کیا ہے؟ عذرا ہو گیا، دوسری بول الرجل، اور تیسری یہ سارا مسئلے کی جڑ یہ ہے کہ یہ 3 نجاسات ہیں نا، بول الرجل اور عذرا اور خرق قلب، یہ تینوں 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ماں نص فیہ، ما لا نص فیہ. درست؟ ما نص فیہ میں کون سا آ رہا ہے؟ بول رجل اور عذرا. یہ کیا ہے؟ ہر ایک. اب اس بنیاد پہ صورتیں بن گئی، یا تو مالا نص فیہ ہے، اس میں ہم کتنے کیا نکال رہے تھے شہید ثانی کے مطابق؟ اگر مالا نص فیہ ہے تو 30 ڈول. واضح بات؟ ابھی واضح ہے نا مالا نص. اگر دوسرا ماں نص فیہ ہے، یہ ہے جس کے بارے میں شریعت نے آ کے بیان کیا. وہ کون سے 40 ڈول ہیں یہ؟ ماں نص فیہ کا کیا ہے؟ 40 ڈول. اور عذرا کیا ہے؟ 50 ڈول. اب ماں نص فیہ میں آ جائے گی. اب انہوں نے اصلی طور پہ اس کی صورتیں بنائی. پہلی صورت کیا ہے؟ وہ جو ہے مقدار زائد ہے 30 ڈول سے. نمبر 2 مساوی ہے. نمبر 3 قلیل ہے. شہید اول کہتے ہیں کہ شہید ثانی مقدار زائد ہو 30 ڈول نکالیں گے، مقدار مساوی ہو 30 ڈول، اور قلیل ہو تو وہی قلیل مقدار نکالیں گے. یہ آپ کے لیے آشکار ہوا مسئلہ؟ ہم ہو گیا نا واضح؟ آگے آپ دیکھیں، اور ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. وَلَوْ خَالَطَ أَحَدَهَا كَفَّتِ الثَّلَاثُونَ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مُقَدَّمٌ مَا لَا نَصَّ فِيهِ. درست ہے؟ ما لا نص فیہ، کیونکہ اس میں بھی کیا تھا کہ اگر کم نہیں کرتا تو زیادہ بھی نہیں کرتا، اس لیے ہم اس میں ما لا نص فیہ میں یہ نکالیں. او کان وہو اکثر، یا وہ جو شریعت نے مقدار نجاست کی بیان کی تھی جیسے بول الرجل اور عذرا ہے، وہ اکثر من 30 دلو ہے. درست؟ او مساوین کہاں پر ہے؟ مساوین کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ قائل ہو جائیں گے ما لا نص فیہ میں 30 ڈول نکالیں گے تب مساوی ہے، وَإِلَّا مساوی صورت نہیں بنتی. ادھر مساوی کب بنتا ہے؟ جب آپ ما لا نص فیہ کے 4 اقوال میں سے چوتھے کے قائل ہو جائیں. وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ، اور اگر مقدار کیا ہو، وَلَوْ كَانَ الْمِقْدَارُ أَقَلَّ، اگر وہ مقدار کیا ہو؟ قلیل ہو، یعنی شریعت نے جو مقدار بیان کی ہے وہ قلیل ہے. اقتصر علیہ، تو اس قلیل کے اوپر اکتفا کیا جائے گا. وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ، مصنف نے جو مطلقاً ذکر کیا ہے نا پیچھے، مصنف نے یہ کوئی تفصیل بیان کی یا صرف یہ کہا کہ وَنَزْحَ 30 دَلْوًا لِمَاءِ الْمَطَرِ الْمُخَالِطِ لِلْبَوْلِ وَالْعَذْرَةِ وَخُرْءِ الْكَلْبِ. ادھر مطلقاً ذکر کیا یہ حکم. درست ہے؟
کوئی تقسیم نہیں کی مالا نصافیہ اور مانس صافیہ کی، اور مانس صافیہ میں بھی اکثر ہے یا مساوی ہے یا اقل، کوئی تقسیم نہیں کی. تو کہتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے اطلاق پیش کیا ہے، اس سے مصنف کی کیا نظر ہمارے سامنے آتی ہے؟ ان حکم بعضہم، کہ بارش کا پانی اگر ان بعض نجاسات کے ساتھ مخلوط ہو جائے، اس کا حکم کل کل وہی ہے جو کل کا تھا، تمام مل جائیں. تو عبارت واضح ہے. دیکھیں عبارت کے اوپر نہ غور کریں کہ ان حکم بعضہا، بعض نجاسات کے ساتھ ملنے کا حکم وہی ہے کل کل جو تینوں نجاسات ملی تھی اور کنویں میں بارش کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو کے گری تھی. وہ غیرہ پڑھنے سے یہ عطف ہے مصنف کے اوپر. وہ اطلق المصنف و غیر المصنف، مصنف کا بھی یہ حکم ہے اور بعض دیگر فقہا، وغیرہ اور غیر جو دیگر فقہا ہیں غیر مصنف، ان کے کلام سے کیا پتہ لگتا ہے؟ بأن الحکم معلق بالجمیع، کہ یہ حکم یعنی کون سا حکم؟ 30 ڈول نکالنے کا حکم تمام کے لیے قرار پائے گا. فیجب لغیرہ مقدرہ، اب یہ وہی والی بات ہے. بس لازم ہے کہ جو جمیع کا غیر ہے، یعنی جب تمام تھے تمام کا غیر کیا ہوگا؟ الگ الگ. فیجب لغیرہ، لغیرہ سے کیا مراد ہے؟ منفردن. نہیں، لغیرہ سے کیا مراد ہے؟ منفردن. اگر الگ الگ آپ نجاسات پانی بارش کے پانی سے مخلوط ہوں گے کیا ہوگا؟ فیجب لغیرہ مقدرہ، کہ اس کی مقدار کیا ہے؟ معین ہے. اول جمیع یعنی ما لا نص فیہ، صحیح ہے، یا جس کی مقدار نہیں تو تمام پانی نکالے جائے. یعنی فیجب لغیرہ مقدرہ، اگر اس کی مقدار آئی ہے. یہ بعض غیر مصنف نے کہا ہے فقہا نے. یہ پہلا قول کیا تھا؟ وہ بعض نجاسات جو مقدر ہیں اور ان کی مقدار منفرد طور پہ بیان ہوئی ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ وہ جو بیان ہے شریعت میں وہی نکالی جائے. یہ بھی ہے. فیجب، کتنی مقدار نکالنا واجب ہے غیر کے لیے؟ جو بیان ہوئی ہے. فیجب مقدر یعنی جو اس کی مقدار بیان کی گئی ہے وہی نکالنا واجب. لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے؟ لغیر ہی ضمیر کس کے لیے؟ لغیر الجمیع. توجہ کریں میری طرف. بعض فقہا نے آ کے یہ کہا کہ اگر تینوں نجاسات جمع ہو جاتی ہیں اور بارش کا پانی مخلوط ہو جاتا ہے اور کنویں میں جا کے گرتا ہے، آپ 30 ڈول نکالیں گے. لیکن اگر الگ الگ نجاسات سے پانی مخلوط ہوتا ہے، تینوں سے ملتا نہیں ہے، ایک نجاست ان تین میں سے ایک نجاست کے ساتھ بارش کا پانی مخلوط ہو گیا اور وہ کنویں میں گرا، تو جو مقدار اس کی یا مقدار بیان ہوئی ہے یا مقدار بیان نہیں ہوئی. اگر اس کی مقدار شریعت میں بیان ہوئی ہے کہ یہ نجاست کنویں میں گرتی تو اتنے ڈول نکالے، آپ وہ ڈول نکالے، 30 ڈولوں والا حکم اس کے لیے ثابت نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، اور جس کی مقدار بیان نہیں ہوئی اس کے لیے جمیع، تمام پانی نکالے مالا نص فیہ کے لیے. اس لیے اول جمیع یعنی جمیع الماء. صحیح ہے. جمیع سے کیا مراد ہے؟ جمیع تمام پانی میں. والتفصیل اجود، جو ہم نے تفصیل بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ بہترین ہے. یعنی شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات کو بیان کرتے ہیں وہ بہتر ہے. وَنَزْحِ 10 دِلَاءً لِيَابِسِ الْعَذْرَةِ، 10 ڈول نکالے جائیں گے اگر خشک ہو. عذرا پہ انہوں نے لگتا ہے بہت ریسرچ کیا ہے. 3-4 قسمیں کے وہ غیر ذائبها او رطبها او ہما 3 صورتیں بنا دی. ذائب کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ بکھر جانا اور جذب ہو جانا، اور رطب ہے کہ وہ تر صورت میں اسی طرح موجود ہے، یا دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یابس کہتے ہیں کسے ہیں. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے درس میں پڑھیں گے. یہ 3 لائنیں تھوڑی سی سخت تھی اس لیے آج ہمارا درس طویل ہو گیا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.